کربلا کا میدان ایک ایسا میدان ہے جہاں اسلام کے دو چہرے دکھائے جا رہے ہیں. ایک چہرہ وہ ہے جسے حسین ریپریزنٹ کر رہے ہیں, ایک چہرہ وہ ہے جسے یزید ریپریزنٹ کر رہا ہے. ایک چہرہ وہ ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھ کے ساری رات شراب پیتا ہے, ایک چہرہ وہ ہے جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے ساری رات تلاوت قرآن کرتا ہے. دونوں چہرے اسلام کے ہیں, دونوں کربلا میں سے دکھائے جا رہے ہیں, دونوں چہرے خدا کو سجدہ کرتے ہیں. حسین بھی اسلام ریپریزنٹ کر رہے ہیں, یزید بھی اسلام کو ریپریزنٹ کر رہا ہے. داد مجھے بے شک نہ دے. گجرات میں رہنے والے جوان آج کی رات سونے سے پہلے یہ فیصلہ کیوں نہیں کر لیتے کہ ان جوانوں نے قیامت کے دن رسول کا سامنا حسین کے ساتھ کرنا ہے یا یزید کا؟ بسم اللہ کرا. بھائی مجھے سنیے, مجھے پلیز سنیے, ایک منٹ کے لیے مجھے سنیے. قیامت کے دن آپ پلیز میرے مولا صلی محسوس بھی نہ کیجئے گا, میرے بڑے ہیں, فیصلہ کر لیں کہ قیامت کے دن رسول کا سامنا, بھائی جان ناراض نہ ہو گیا ہے, قیامت کے دن رسول کا سامنا حسین کے ساتھ کرنا ہے یا یزید کے ساتھ؟ یہ جتنے جوان بیٹھے ہو, علی عباس عسکری نے تو پڑھ کے چلے جانا ہے اپنے اسکول کالجز اور یونیورسٹیز میں. تم لوگوں نے لبرل لوگوں کے سامنے, کمیونسٹ پارٹیوں کے سامنے اور ایتھسٹزم کے سامنے بیٹھنا ہوتا ہے. تم لوگوں سے دنیا سوال کرتی ہے امام حسین کا ایجنڈا کیا تھا, پالیسی کیا تھی, مولا نے یزید کا بائیکاٹ کیا کیا تھا. میں ٹر ویسا لاجواب تسی ہو سو تے گل چنگی کوئی نہیں. اتنی سی بات ہے, اگر لے جاؤ اپنے ساتھ تو ساری زندگی علی عباس عسکری کو دعا کرو گے. شیعوں سے مسئلہ ہے تو دنیا چھوڑ دے شیعوں کو. علی عباس عسکری کی ذاکری پسند نہیں تو عسکری کو اگنور کر دیں. علی زیدی کے مجلس اور انتظامات سے مسئلہ ہے تو علی زیدی کو سائیڈ پہ کر دیں. تمہاری نظر میں لنگر نیاز بدعت ہے تو لنگر نیاز نہ کھاؤ. تمہیں ٹھوس رہا ہے کوئی تمہارے منہ میں, چھوڑو تم ساری باتوں. ماتمیوں پہ اعتراض ہے تو ماتمیوں کو بھی چھوڑو. تمہاری نگاہ میں ماتم شرعی عمل نہیں ہے, چھوڑو. علی عباس عسکری سے مسئلہ ہے, ہمارے ذاتی فعل کو چھوڑیے یار, کام کی بات پر آئیے. اور کام کی بات یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں حسین اور یزید لڑے ہیں. رکھ سر پہ قرآن اور بتا کہ دونوں میں سے حق پہ کون تھا. امام حسین علیہ السلام, میرے مولا آپ کے یہ آخری بات ہے, اس کے بعد میں ممبر چھوڑ کے جا رہا ہوں. میں کوئی شعر نہیں پڑھوں گا, میں اس آخری 3 منٹ کی بات پہ ممبر چھوڑ کے چلا جاؤں گا, راضی رہیے گا. امام حسین علیہ السلام یہ آپ کے عاشق گجرات شہر میں بیٹھے ہیں. میرے مولا یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں. میرے مولا دن ایک ہے, معرکہ ایک ہے, میدان ایک ہے, جنگ ایک ہے, عاشور کا روز ایک ہے. میرے مولا یہ آپ نے اپنے قتل سے 6 مہینے پہلے سفر کیوں شروع کیا؟ سر جی امام حسین نے 10 محرم کو شہادت دی ہے, 28 رجب کو مدینہ چھوڑا ہے, تو یہ اپنی شہادت سے 6 مہینے پہلے گھر سے کیوں نکلے؟ علی کے لال کی آواز آئی, میں 6 مہینے پہلے گھر سے نکلا اس لیے ہوں کہ میں قیامت تک تاریخ کو ترتیب دے سکوں. میں نے کہا میرے مولا کیا مطلب؟ علی کے لال کی آواز آئی, میں چاہتا تھا کہ دنیا دیکھ لے اس نے پہل کی ہے, پہل میں نے نہیں کی. اس کا خط آتا گیا, اس کا خط آتا گیا, اس کا خط آتا ہی میں گھر سے باہر آ گیا. اور میں حسین نے باہر آتے ساتھ اعلان کیا, یزید یاد رکھی میں تیرے خط کے بعد گھر چھپ کر نہیں بیٹھا. اللہم صلی علی. جناب عالم عباس بھٹی صاحب تشریف لے آئے, ممبر انشاءاللہ اپنے بڑے بھائی کے حوالے. امام حسین علیہ السلام, میرے مولا نے فرمایا ہے بھئی 10 محرم کے دن, جگہ بنائیے گا. امام حسین علیہ السلام کی شہادت 10 محرم کو ہوئی ہے, اور امام حسین علیہ السلام نے 6 مہینے پہلے اپنا گھر چھوڑا ہے. برادر محترم سے اجازت لے کر اب میں بات کا آغاز کر رہا ہوں. امام حسین نے شہادت سے 6 مہینے پہلے گھر چھوڑا ہے, اور 6 مہینے بعد امام نے شہادت دی ہے. میرے مولا یہ گجرات میں رہنے والے جو ہیں نا, یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ شہادت سے 6 مہینے پہلے گھر سے کیوں نکلے؟ علی کے لال کی آواز آئی, میں چاہتا تھا کہ دنیا دیکھ لے پہل میں نے نہیں کی, پہل اس نے کی ہے, بیعت اس نے مانگی ہے. تھکیے گا مت, میں 2 منٹ میں جا رہا ہوں, تھکیے گا مت. میں نے کہا میرے مولا کیا مطلب؟ علی کے لال کی آواز آئی, میں چاہتا تھا دنیا دیکھ لے پہل اس نے کی ہے. میں نے کہا میرے مولا پھر؟ علی کے لال کی آواز آئی, ہوا یہ کہ اس نے بیعت مانگی, اس نے خط بھیجا, اس کا خط ملتے ہی, بھائی جان سر اٹھائیے گا, اس کا خط ملتے ہی میں گھر چھوڑ کے باہر آ گیا. میں نے باہر آتے ساتھ اعلان کیا, یزید یاد رکھی میں تیرے خط کے بعد گھر چھوڑ کر نہیں بیٹھا.
میں 6 مہینوں تک باہر سفروں میں رہوں گا، میں تجھے 6 مہینے کی مہلت دیتا ہوں۔ حسین چھپا ہوا نہیں ہے، حسین اس میدان میں وہاں ہوتا ہوا گزرتا ہوا، وہاں قیام کرتا ہوا وہاں سے ہو کر گزرے گا۔ یزید تیرے خط کے بعد میں چھپ کر نہیں بیٹھا، میں باہر میدانوں میں آ چکا ہوں۔ یزید میں تجھے 6 مہینے کی مہلت دیتا ہوں۔ یزید اگر تو واقعی مرد ہے تو ذرا یار ہے کوئی بندہ اس اتنے بڑے مجمع میں جو اپنے ہاتھ اٹھا کر مجھے بتا سکے کہ اس کے اندر عشق حسین کی کتنی خدا کی قسم کڑک ہے؟ علی کے لال کی آواز آئی، میں نے باہر آتے ساتھ اعلان کیا یزید میں 6 مہینوں تک باہر رہوں گا، اگر تو واقعی مرد ہے تو کسی ایک بھی جگہ پر آ کر میرا سامنا کر۔ لیکن میں جانتا تھا جب میں میدانوں میں اتروں گا تو گھر سے باہر نہیں نکلے گا، کیونکہ میدانوں میں آنا مردوں کا کام ہوتا ہے، بزدلوں کا کام نہیں ہوتا۔ یزید میدانوں میں آنا، وہ آخری ہاتھ پر سلام کروں، وہ جو پیچھے سے بلند ہو گیا، جو نہیں بول سکے مجھ پہ شکوہ نہیں ہے، جو نہیں بول سکے مجھے شکایت نہیں ہے، جو بول رہا ہے میں اس کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ علی کے لال نے فرمایا، میں نے باہر آتے ساتھ اعلان کیا یزید یاد رکھی، یزید میں تیرے خط کے بعد گھر چھوڑ کر نہیں بیٹھا، یزید میں باہر آ چکا ہوں۔ یزید اگر تو واقعی مرد ہے تو ہمت کر اور کسی بھی جگہ پر ہاتھ کھولیں گے تو اٹھیں گے، ہاتھ بندھے رہے تو پھر آپ بھی بندھے رہے۔ علی کے لال نے فرمایا یزید مرد بن۔ گجرات والے ہوں گل بات تھوڑی تو چنگی کوئی نہیں کر جاندا تے میں اشارہ پہ دینا، اشارہ ضائع ہو گیا تو یا میں گجرات نہیں آیا یا بندہ گجرات دا ہے ہی نہیں۔ علی کے لال نے فرمایا یزید میں جانتا تھا میں آؤں گا تو تو چھپ کے بیٹھے گا، کیونکہ میدانوں میں آنا مردوں کا کام ہوتا ہے، ڈرپوکوں کا کام نہیں ہوتا۔ اور یزید تو آج تک کبھی کسی میدان میں نہیں اترا، تو کیا تیرا بھی کوئی کسی میدان میں؟ گجرات والوں فیصلہ کرنا، میں جا رہا ہوں، ممبر چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ ان کھڑے ہوئے ہاتھوں کو سلام کروں، وہ پیچھے سے بلند ہو رہے ہیں، یزید یہ کونا یہاں سے بولنا، یزید تو کیا تیرا بھی کوئی کبھی کسی میدان میں نہیں اترا؟ اور ادھر دیکھ یہاں سے اس بار خیبر شکن کا وارث اکیلا نہیں بلکہ ایک جلال والے بھائی کو بھی ساتھ لا رہا ہے۔ یزید ذرا سی ہمت کر اور کسی ایک جگہ پر آ کر میرا سامنا کر، یزید جتنے خزانے لٹوا سکتا ہے لٹوا لے، یزید جتنے لشکر اکٹھے کر سکتا ہے کر لے، یزید جتنا پیسہ خرچ کر سکتا ہے کر لے۔ جو میں نے ربائی پڑھنے سے روکا تھا وہ زور اب یہاں داد پہ نکالیے گا۔ علی کے لال نے فرمایا یزید سر اٹھائیں، سر اٹھائیں یزید کو رضی اللہ کہنے والے، میرے مرسل حسین کو چھوڑ کر نمازوں کے ڈھنڈورے پیٹنے والے۔ علی کے لال کی آواز آئی تو لشکر اکٹھا کر کے آ، لیکن یاد رکھی تیرے جگہ جگہ سے لشکر اکٹھا کر کے کربلا بھرنے تک اور میرے عاشور کی شب چراغ بجھا کے فوج کو چھٹی دینے تک لوگ سوچیں گے تو صحیح کہ بزدل کون تھا اور بہادر کون تھا، یزید ڈرپوک کون تھا اور دلیر کون تھا۔ یزید جتنے خزانے لٹوا سکتا ہے لٹوا لے، یزید جتنا لشکر اکٹھا کر سکتا ہے کر لے، یزید جتنی توانائی صرف کر سکتا ہے کر۔ عالم بھائی گل بات والے ذاکروں میرے مولا حسین دے، امام حسین علیہ السلام لہجے دے حوالے نال کرم کیتا ہے۔ ایک گل ہوئے ممکن ہے تو سب اس تو پہلے بھرا کو نہ سنی ہوئے، میں اج پہ کردہ مجمع ساتھ دے بھی نہ دے میں میرے بڑے بھرا دی دعا چاہی دیئے۔ گل اتنی وڈی ہے کہ میرا قد چھوٹا ہوئے، گل وڈی ہے۔ علی کے لال نے فرمایا بڑا گھمنڈ ہے تجھے تیرے لشکر پہ، بڑا اترار ہے اپنی فوج کو لے کر، بڑا غرور ہے تجھے تیرے تخت، جا یزید میں نے تیری اوقات مٹا کے رکھ دی، اور یزید میں تیری حیثیت ہے۔ ساتھ دینے والوں کو دیکھیں گے تو مجھے کون دیکھے گا؟ میرا ممبر کے خلاف میں ہاتھ ہے، یہ اپنے عشق میں بول رہے ہیں، میں کسی کا نام بھی نہیں جانتا، جناب سیدہ کی ذات گواہ ہے، ان کو جج نہ کریں، مجھے دیکھیں، میں 1 منٹ کے بعد جا رہا ہوں۔ یزید اگر لوگوں نے کسی کو پیاسا رکھا تو تو جیت گیا، اگر سبیلیں لگ گئیں تو میں جیت گیا۔ یزید کربلا کے بعد اگر تیرا لشکر بڑھا تو تو جیت گیا، اگر حسین کے عزاداروں میں اضافہ ہوا تو میں جیت گیا۔ جو کسی علاقے یا کسی دور کے یزید سے روٹی مانگ کے کھائے، اس کے ٹی مانگ کے کھائے، اس کے پھیپھڑے میں اتنا دم ہی نہیں کہ اگلی بات پہ ہاتھ اٹھا سکے۔ بولے وہ جو لقمہ حسین سے مانگ کے کھاتا ہے، آسمان میں وسعت کم ہے، جملہ بڑا ہے، پھر یہ کیمرہ بندہ ڈھونڈیے جو ابھی بھی نہیں بولتا۔ لوگوں نے کسی کو پیاسا رکھا تو تو جیتا، سبیلیں لگی تو میں جیتا، تیرا لشکر بڑھا تو تو جیتا، میرے عزادار بڑھے تو اے یزید یاد رکھ، حسین اعلان کر رہے کربلا میں آ، پھر 10 محرم سے قیامت تک اگر تیرا بیٹا خلیفہ کہلوایا تو تو جیت گیا، اور اگر میرے امام کہلوائے، اگر تیرا بیٹا خلیفہ کہلوایا تو تو جیت گیا، اور اگر میرے جملہ آخری زندگی باقی، ملاقات باقی، یا علی مدد
منبر عالم بھائی کے حوالے، اگر تیرا بیٹا خلیفہ کہلوایا تو تو جیتا، اگر میرے بیٹے امام کہلوائے تو میں جیتا، یزید تیرا لشکر بڑھا تو تو جیتا، یزید میرے عزادار بڑھے تو میں جیتا، لوگوں نے کسی کو پیاسا رکھا تو تو جیتا۔ جملہ آخری ہے، منبر چھوڑ کے جا رہا ہوں، راضی رہنا، غم حسین سلامت تو زندگی باقی، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ حسین فرماتے ہیں یزید لشکر لے کر کربلا میں آ، مزہ تب آئے گا جب لشکر سے لشکر بھڑیں گے۔ حسین فرماتے ہیں غازی آئے گا تو 10,000 بھاگیں گے، اکبر آئے گا تو 15,000 بھاگیں گے، قاسم آئے گا تو 20,000 بھاگیں گے، اور محمد انج نہیں، انج نہیں، انج نہیں، انج نہیں، سر ہلا کے داد ہوئی نمت کے ہوئی۔ علی کے لال نے فرمایا کربلا میں آ، جملہ آخری ہے، منبر چھوڑ کے جا رہا ہوں، یزید یاد رکھی حسین کے قتل تک بات ہی نہیں آئے گی، 10 محرم کے دن کا سورج چڑھے گا اور جنگ کا فیصلہ ہو جائے گا۔ یزید وہ ایسے کہ اگر عاشور کی صحبت، اور یزید اگر کوئی میرا تیرے لشکر میں گیا تو تو جیت گیا، اور اگر تیرا ہور خود چل کے، اگر کوئی میرا تیرے لشکر میں گیا۔ بابا حسنین اکبر کا شعر ہے، فرماتے ہیں قضا کی آخری ہچکی، قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہربان نکلی، ادھر صغرا کا خط آیا ادھر اکبر کی جان، ادھر صغرا کا خط آیا۔ شانی شاہ جی بڑے درد میں رو رہے ہیں، خدا کی قسم، اس اتنے بڑے مجمع میں کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا جس نے کوئی نہ کوئی اپنا پیارا نہ کھویا۔ فخر بھائی ہر انسان نے جنازے اٹھائے ہیں، ہر شخص نے اپنے صحن سے کوئی نہ کوئی پیارا اٹھتے دیکھا۔ ہر موت ہر گھر کا دکھ ہوتی ہے، جملہ کہوں تو ہائے آ جائے، جوان کی موت گھر کا دکھ نہیں ہوتی، علاقے بھر کا دکھ ہوتی ہے۔ اور جوان بھی کوئی عام نہ ہو، یہ چنیدہ آنکھیں ہیں جن کی امید پہ جملہ کہہ رہا ہوں، اکبر جیسے جوان کی موت کتنا بڑا صدمہ ہوگی میں نہیں بتا سکتا، لیکن میں کوشش کرتے ہوئے اتنا کہتا ہوں کہ اس ہال میں بندہ کوئی ایسا نہ ہو جو زبان رکھتا ہو اور اس کی ہائے نہ نکلے۔ تاریخ کہتی ہے اکبر کی موت کے اثرات اتنی دور تک گئے کہ شام کے بازار میں ایک عیسائی عورت نے اکبر کے سر کو نیزے کی نوک پہ دیکھا، اکبر کا سر میں جملہ کھاتے ہائے ہو جاوے، اکبر کے سر کو نیزے کی نوک پہ دیکھ کے اس عیسائی عورت نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ پیٹا اور منہ پہ ماتم کر کے کہتی ہے خدا کے نام پہ مجھے کوئی بتائے جو شہزادہ ہماری نظروں میں چاند ہے وہ اپنی ماں کی نظروں میں کیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، میرے مولا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے، میرے مولا ان آنکھوں پہ رحمت نازل فرمائے، خدا کرے یہ آنکھیں کبھی نہ بجھیں جو اس مصائب میں بہہ رہی ہیں۔ ہر لاشا امام حسین نے نہ اٹھا لیا تھا، اکبر کا لاشا واحد ایک ایسا لاشا تھا جس پہ کمر ٹوٹ گئی تھی۔
تسی بیٹھے ہو نا، کوئی جبر نہیں ہے، رومن نہیں دیا ہوں بندے نے، میں ویدہ پیا گرمی ہے اتنی ساری، ایک لمحے واسطے بے شک نہ روو، میں جملہ پہ آدھا تے جملے محسوس کرو، صرف محسوس کرو، رونا نہیں، صرف محسوس کرنا ہے تے میں ممبر تے نا ہاتھ رکھ کے وعدہ پہ کردہ، میرا یقین ہے جناب علی اکبر دیاں دوئے ماما پردے چاہیے ہوئی ہیں، میں جملہ اکساں تے رات بستر تے بھی ڈھا نکل سی، میں نہیں کہہ رہا، حکم ہے اکبر کے مصائب میں کوشش کر کے ہائے کر دیا کرو۔ مقدمین فرماتے ہیں کوئی نہیں کہتا، معصوم سے روایت ہے خود اکبر کی ماں فرماتی ہیں دنیا کے کسی بھی کونے پہ میرے اکبر کی شہادت پڑھی جائے اور سننے والوں میں کوئی نہ روئے تو اکبر کی ماں پردے سے اس نہ رونے والے کا نام لے کر فرماتی ہیں تو نے میرا اکبر دیکھا جو نہیں، تجھے کیا پتا میرا اکبر بولتا کیسے تھا، تجھے کیا پتا میرے اکبر کی آنکھیں کیسی، ماتم کرتے ہیں نا میرے بھائیوں، ماتم، تجھے کیا پتا میرے اکبر کی آواز کیسے آتی تھی۔ یہ ماں کے دکھ ہیں جو ممبر سے کبھی نہیں پڑے گئے، یہ ایک ماں کے دکھ ہیں۔ میں تھوڑی آنکھاں ویکھ کے نا میں گل جان پوچھ کے پنجابی چ کردا، کوئی بندہ اے نہ آکھے بھئی جلدی کر گیا وے، دساں ایک ماں دا دکھ کیا ہے، زخمی دل والی ماں موڑ موڑ پہ صرف اتنا پوچھتی تھی سجاد اکبر دے قاتل کو لو اتنا پوچھ دے جے برچھی مار لیا یا تا بات بھنی کیوں ہوئی۔ بہت امیر ہے وہ بندہ جس نے ہائے نہیں کی، بہت امیر ہے وہ بندہ جس کی آواز بلند نہیں ہوئی۔ کربلا کے میدان کا سب سے مشکل مرحلہ ہے ہمدانی بادشاہ، بڑا مشکل سے حسین نے اکبر کا لاشا اٹھایا ہے، تمہیں مولا کا واسطہ بھائی جان ہائے کر دینا، سنا بھی آئے ہائے کر دینا، علی اکبر کی شہادت پڑھ لوں، حسین کے جوان بیٹے کا مصائب پڑھ لوں، ختم کرتا ہوں تمہید، جملہ ایک شہادت کا پڑھتا ہوں، ممبر اپنے بھائی کے حوالے کرتا ہوں۔ کربلا کے میدان کا واحد شہید ہے اکبر جسے حسین نے 17 بار بھیجا ہے، پھر 17 بار واپس بلایا ہے، اور ہر بار حسین بلا کے فرماتے تھے اکبر واپس آ مجھے داڑھی چومنے دے، اکبر واپس آ مجھے سینہ چومنے دے، اکبر واپس آ مجھے اپنی آنکھوں کا بوسہ لینے دے، اکبر تو ان دعاؤں کا ثمر ہے جو میں روزہ رسول پہ مانگا کرتا تھا، اکبر تیرے بعد دنیا پہ خاک ہے، اکبر تیرے بعد دنیا میں اندھیرا ہے، وہ بندہ بد نصیب ہے جو ہاتھ رکھتا ہے اور اب ماتم نہیں کرتا۔ تاریخ کہتی ہے جب حسین نے 17ویں بار بلایا جوان زین سے نیچے اترا، بوڑھے باپ کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کے کہتا ہے بابا کیا اکبر کے نصیب میں شہادت نہیں ہے؟ علی کے لال کا لہجہ بدل گیا، فرماتے اکبر اب امام بن کے حکم دے رہا ہوں اب جا، اب تجھے بلاؤں گا نہیں۔ عجیب فکریں ہیں، تاریخ کہتی ہے شفقت پدری ایک طرف ہوئی اور حجت، ماتم کی تیاری کرنا قیامت امیز جملہ ہے، حجت کا حکم آ گیا، اکبر اب نہیں بلاؤں گا، اکبر اب اللہ کے حوالے، اکبر جا اب میدان کے ہائے کرنا، میدان کی طرف جا۔ تاریخ کہتی ہے جوان کے دل میں درد اٹھا، اب میرا بابا مجھے بلائے گا نہیں، بابے نے امام بن کے وعدہ کر دیا ہے۔ جوان بابا جی گھوڑے کی طرف ایک قدم بڑھا، دوسرا قدم، تیسرا قدم، جب چوتھے قدم پہ آواز نہیں آئی اکبر نے خود مڑ کے کہا بابا میں موت کی طرف جا تو رہا ہوں لیکن بابا مجھے 2 گھونٹ پانی مل جاتا، اور بابا کربلا میں گرمی بہت زیادہ جی ماتم کرتے آنا جی، جوانی نصیب ہو من میرا بھیرا ہوں جی، ماتم اے یعقوب کو یوسف ملانے والے، ایک بار میرے حسین کو اکبر سے ملا دے، وقت کا میں برچھی کا لگنا نہیں پڑتا، میں نہیں پڑتا برچھی لگی کیسے، لیکن میں اتنا کہتا ہوں آخری 1 سے 1.5 منٹ ہے میرا، اس پنڈال میں سر اٹھائیں وہ لوگ جن کے سینے میں خدا نے ایک باپ کا دل رکھا ہے،
बूढ़ा बाप हो ना और उसका जवान बेटा हो, उसे किसी जगह पर बैठे हुए इतना पता चल जाए ना कि उसका जवान दौड़ते दौड़ते गिर गया, मुझे इज्जत हुसैन की कसम बूढ़े बाप को दुनिया भूल जाती है। मेरी उम्र भर की कमाई है, मेरा जवान बेटा है, दौड़ते दौड़ते गिर गया है, खुदा खैर करे, उसको कोई जख्म न पहुंचाओ। बंदा है शिया जो अपनी जुबान से बहाय नहीं कर सकता। बूढ़ा बाप सोन के जवान की चोट बर्दाश्त नहीं करता। किस्मत उस बाप की जिसे आवाज आई, बाबा मुझे बर्छी खा गई है। बाबा मैदान में ना आना, यहाँ कातिलों का रश ढेर है। मातम मातम मातम। आखिरी 1 मिनट और मिंबर छोड़ रहा हूँ। अल्लाह की इस कायनात में अकेला गरीब बाप है हुसैन, जो जवान बेटे के कातिलों से पूछ रहा था इतना तो बताओ उतरा कहाँ है। जवाब में कोई तमाचा मारता था। 1 मिनट के बाद मैं मिंबर पे नहीं रुकूंगा, मुझे फकत बर्छी तक पढ़ने देना। अल किस्सा मुख्तसर भाईजान, ऐसे ही मातम करते आइएगा। बूढ़े लाशे पे आ गया। अब सर उठाकर मुझे देखो जो मातम करना चाहते हो, और बस देखो मुझे। ये बर्छी हिलाई, जवान लरस गया। सर से लेकर पांव तक जवान लरस गया। ओ बाबा सिर्फ बर्छी लगी नहीं है, बाबा उसने मार के मोड़ दी है। अकबर निकालू बर्छी, बाबा निकाल। अली के लाल ने एक हाथ बर्छी में डाला, नादे अली का विर्द करके जोर लगाया। वो बंदा माफी मांगे जो अब मातम नहीं करता। करबला की जमीन में जलजला आया। मिंबर छोड़ लूं, बर्छी नहीं निकली। अली के लाल ने दोनों हाथ मिलाए, बर्छी के कब्जे में हाथ डाले। अली के लाल ने जोर लगाया, मौला मुझे माफ कीजिएगा, बर्छी नहीं निकली। करबला में जलजला आया। हुसैन फरमाते अकबर बर्छी नहीं निकलते, निकालू। रख मेरे सर पे कुरान। एक जवान बूढ़े बाप से कहता है, बाबा बाबा अपना एक घुटना मेरे सीने पे रखो। ओ बाबा बर्छी में हाथ